بدزبان قسط نمبر 3۔ جیسے داؤد کام پر جاتا، نسرین بچوں کو بیٹی کے پاس گھر میں بند کرتی اور اسے سمجھا کر کام کرنے چلی جاتی۔ ایک دو کام کر کے 100-200 روپے مل جاتے تھے۔ ایک دن اسے ایک گھر سے نکلتے ہوئے پاروتی نے دیکھ لیا۔ ارے سنو جی باجی، گھر میں کام کرتی ہو کیا؟ پاروتی بولی، جی باجی، میرے گھر بھی کر جایا کر، میں اکیلی ہوں، زیادہ کام بھی نہیں اور مہینے کے 500 دوں گی۔ نسرین کی تو باچیں کھل گئی۔ کہاں وہ 3 گھروں میں کام کرتی تھی اور 200 روپے ملتے تھے، کہاں ایک گھر سے 500 مل رہا تھا۔ جی باجی کیوں نہیں کروں گی، مگر پکا 500 ملیں گے؟ ہاں ملیں گے تو 500، مگر ہم ہندو ہیں، پہلے بتا دوں پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ نسرین کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اچھی خاصی رقم مل رہی تھی مگر اب وہ چانس بھی گیا۔ وہ سوچنے لگی، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں باجی، یہ اب اپنے مرد سے پوچھ کر بتاؤں گی، اگر مان گیا تو پرسوں سے آ جاؤں گی۔ اس نے جان بوجھ کر 2 دن کا بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی داؤد نہیں مانے گا۔ چل ٹھیک ہے، میں 4 دن انتظار کروں گی تیرا، کیونکہ ہم زبان کے پکے لوگ ہیں، اس کے بعد ہی کسی اور کو رکھوں گی۔ پاروتی اتراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے باجی، کہہ کر نسرین گھر آ گئی۔ برا تو اسے بھی لگ رہا تھا، ہندو کے گھر کام کرنا اور ان کے برتنوں میں کبھی کانا بھی پڑ سکتا ہے سوچ کر، مگر اس کے اندر چھپے ہوئے لالچ نے اسے ہوا دی کہ تو گھر سے کا پی کر جانا، کام کر کے گھر آ کر کا پینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر بھی ایک بار داؤد سے بات کرتی ہوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ شام کو داؤد گھر آیا تو رات سونے سے پہلے وہ میں کیا کہہ رہی تھی، ایک گھر میں کام مل رہا ہے، پورے 500 روپے دے رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہے، انہیں اسکول بھی بھیجنا ہے، بیٹیوں کا بھی کتنا خرچہ ہے۔ دیکھ نسرین، میں تجھے پہلے بھی منع کر چکا ہوں، اور یہ کون ہے جو اتنے سے کام کے 500 روپے دے رہے ہیں، ضرور کوئی اور کام بھی کروانا ہوگا۔ داؤد غصے سے بولا، نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، بس صفائی اور کپڑے ہی ہے، اور گھر میں اکیلی عورت ہے، مرد دوسرے شہر کام کرتا ہے۔ اچھا کون ہے وہ 2 گلی چھوڑ کر پاروتی باجی ہے۔ نسرین نے اٹکتے ہوئے کہا، ویسے تو وہ داؤد کو کسی خاتے میں نہیں لکھتی تھی، مگر اس بار اس کی رائے لینا ضروری سمجھا، کرنی تو اس نے اپنی مرضی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا، وہ ہندو ہیں؟ داؤد بلند آواز میں بولا، ہاں ہے، تو اس میں اتنا واویلا کیوں مچا رہے ہو، بچے اٹھ جائیں گے۔ نسرین نے بیچ میں ٹوکا۔ داؤد جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تبھی اتنے پیسے دے رہے ہیں، کوئی مسلم عورت کام کرنے کو تیار نہیں ہوگی، پتہ نہیں۔ نسرین نے ناگواری سے، جو بھی ہو کوئی ضرورت نہیں میرے بچوں کو ہندوؤں کے گھر کے کھلانے کی۔ آیا بڑا میاں حاجی، خود تو جیسے مسلح سے اٹھتا نہیں۔ نسرین نے منہ ٹیڑھا کر کے سوچا، میں تو جاؤں گی، اب کل دوسروں کے گھر جواب دوں گی اور اسی کے گھر جاؤں گی۔ دوسری طرف پاروتی جس کالی ماتا کی بھگت تھی، اس کے پجاری نے اسے بلا بھیجا۔ پاروتی دوسرے دن پاکستان میں موجود ہندوؤں کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کی تہخانے میں کالی ماتا کا بہت بڑا مندر بنایا ہوا تھا، جس کی خبر سوائے اس کے بھکتوں کے کسی کو نہیں تھی۔ ہندو کا وہ گھر تھا بھی شہر سے تھوڑا دور ویرانے میں، اوپر سے ایک شاندار کوٹھی لگتا تھا اور تھا بھی، مگر تہخانے میں اتنا ہی گند بھرا ہوا تھا۔ اس گھر کا مالک اور مندر کا پجاری آئے دن نئے نئے چلے کاٹ کر بدروحوں اور جناتوں کو اپنے وش میں کرتا رہتا تھا اور ان سے ناجائز کام کرواتا رہتا تھا۔ اس بار پجاری کے سر پر نیا بھوت سوار تھا، وہ امر ہونا چاہتا تھا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے مسلم عورت کے ساتھ بدپیلی کر کے اسے بچے کو پیدا کرنا تھا اور اس بچے کی بلی کالی ماتا کو چڑھانی تھی۔ پاروتی پنڈت کے پاس گئی تو اس نے اسے کسی مسلم عورت کو لانے کا کام سونپا۔ پاروتی نے پوچھا کہ مسلم عورت کا آپ سے کیا کام؟ اس پر پنڈت غصے میں آ گیا اور بولا، جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن پنڈت جی، میں مسلم عورت کہاں سے لاؤں گی، اور کوئی بھی مسلم عورت یہاں مندر میں کیوں آئے گی؟ پاروتی نے حیرت سے کہا، وہ سب سوچنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ میرا یہ کام کرو گی تو مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ تجھے وہ منتر بھی سکھاؤں گا جس سے تو ہر چیز کو اپنے وش میں کر سکوں گی، اور اگر میرا یہ کام نہیں کیا تو اگلی اماوس کی رات کالی ماتا کو تیری بلی چڑھے گی، سمجھی؟ پنڈت بلرام دھاڑا۔ پاروتی کی روح تک کام گئی، لیکن سوامی پاروتی منمنائی، لیکن کچھ نہیں، جاؤ اور کام پہ لگ جاؤ، تیرے پاس اگلی اماوس کی رات تک کا سمے ہے۔ پنڈت بادل کی طرح گھر جا۔ پاروتی سہمی ہوئی واپس آ گئی، گھر آ کر بھی ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے پنڈت پہ غصہ آ رہا تھا، یہ پنڈت سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، 4 صدیاں
کیا آ گئی ہیں؟ اس کے پاس 4 بدروہیں قابو کیا کر لی ہیں، خود کو بھگوان سمجھنے لگا ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی، میں عورت کہاں سے لاؤں؟ یہاں مجھے گھر میں کام کرنے والی نہیں ملتی اور اسے اپنے عمل کے لیے چاہیے، مگر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ وہ خبیث کی شکل والا واقعی میری بلی چڑھا دے گا۔ پاروتی نے خوف سے جھرجھری لی۔ دوسرے دن نسرین داؤد کے کام پہ جاتی ہی کام پہ نکل گئی۔ پہلے تو جہاں پہلے کام کرتی تھی گئی اور اپنا حساب کر کے کام چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ میرا شوہر نہیں مانتا۔ پھر 11 بجے کے قریب وہ پاروتی کے گھر پہنچ گئی۔ پاروتی اسے دیکھ کر کھل سی گئی اور شکر ادا کرنے لگی کہ کوئی تو آئی۔ آؤ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ پاروتی اسے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نسرین ہے باجی، نسرین نام ہے میرا۔ بہت پیارا نام ہے، میرا پاروتی ہے۔ جی باجی جانتی ہوں، نسرین شرماتے ہوئے بولی۔ پارو ہنسنے لگی۔ نسرین شادی شدہ ہو؟ جی باجی، ماشاءاللہ 6 بچے ہیں میرے۔ 6 بچے اتنی سی عمر میں؟ کیا عمر ہوگی تیری؟ پاروتی نے آنکھیں پھیلائی۔ باجی ہوگی کوئی 24-25 یا اوپر نیچے۔ 8 جماعت پڑھی ہوں باجی، نسرین نے فخریہ بتایا۔ ہاں تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے دل نہیں کیا، پھر سال بھی نہیں گزرا تھا پڑھائی چھوڑ کے ماں باپ نے بیاہ دیا۔ نسرین نے منہ بنایا۔ اچھا تو مرد کیا کرتا ہے تیرا؟ پارو اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، اس لیے کہ ساری معلومات لے رہی تھی۔ فیکٹری میں چوکیدار ہے، نسرین نے چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا۔ تو پارو نے اچھے سے محسوس کیا۔ کیوں تجھے تیرا مرد پسند نہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پسند نا پسند کو کیا کرنا ہے باجی، اب 6 بچوں کا باپ ہے اور زندگی بھر کا ساتھی، جھیلنا تو پڑے گا۔ نسرین نے مانو دکھی ہوتے کہا۔ کیوں اچھا انسان نہیں ہے؟ کیا مارتا پیٹتا ہے تجھے؟ پارو نے پوچھا۔ نہیں باجی، اتنی پسلی نہیں ہے اس کی نسرین کو ہاتھ لگا سکے۔ نسرین نے فخر سے کہا، مگر باجی بندہ جب گھر کی گاڑی صحیح نہ چلا سکتا ہو تو کس کام کا؟ کیوں ابھی تو تم نے کہا فیکٹری میں چوکیدار ہے، تو پھر؟ باجی 800 روپے ملتے ہیں، 200 مکان کا کرایہ چلا جاتا ہے، پھر بچوں کا خرچ، گھر کا خرچ کہاں پوری پڑتی ہے؟ مجھے کام کرنے نہیں دیتا، چپ کر کے کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ نسرین دکھی ہو کر بولی۔ اور تیرے ماں باپ کہاں ہے؟ میرا باپ تو 2 سال ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا، ماں ہے وہ لاہور میں بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا تو ملنے آتے ہیں؟ تو سمجھاتے نہیں تیرے مرد کو کہ کوئی ڈنگ کا کام کرے، کوئی کاروبار کر لے؟ پاروتی ہر معلومات لے رہی تھی تاکہ جب شکار کرے تو کون کون پیچھے آتا ہے۔ کہاں باجی، شروع میں تو میں بھی چلی جاتی تھی اور وہ بھی آ جاتے تھے جب ہم سسرال میں اکٹھے رہتے تھے، مگر جب سے اپنے گھر والی ہوئی ہوں مجھ سے تو نکلا ہی نہیں جاتا اور وہ بھی جیسے بھول گئے ہیں۔ نسرین کی آنکھیں میکے کی یاد میں نم ہو گئی۔ اچھا چھوڑ یہ سب، آج تیرا پہلا دن ہے اس لیے ابھی تم گھر جاؤ، بچوں کے پاس میں کام کر چکی ہوں، کل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 50 روپے رکھو، بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ پاروتی نے دانہ ڈالا۔ نسرین کی باتیں کھل گئی، پیسے پکڑ کر ممنون ہو گئی، خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ سوچا شام میں بچوں کے لیے پھل خریدے گی جب ریڑھی والا آئے گا۔ گھر آ کر بچوں کو دودھ پلایا، بڑوں کو نہلایا، کپڑے بدلے۔ وہ بہت خوش تھی آج کیونکہ پہلے گھروں سے بھی حساب کر کے پیسے لے کر آئی تھی، اوپر سے پاروتی نے بھی 50 روپے دے دیے۔ اس کی تو عید ہو گئی تھی۔ ابھی شام کے 4 بجے ہوں گے کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ نسرین نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔